نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک پس منظر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور آپ دعوت حق پیش کر رہے ہیں، لیکن مشرکین مکہ نے مخالفت بھی کی، استہزاء بھی کیا، تشدد بھی کیا، بہت کچھ انہوں نے مخالفت کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ جیسا قحط تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں مسلط کیا تھا ان پر بھی مسلط کر دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی التجا قبول ہوئی اور مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قحط میں مبتلا کیا، ان کے اوپر مصائب آئے، مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، دل کچھ نرم ہوئے، آگے حضور سے دعائیں کروائیں ان لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آسانی کا معاملہ فرمایا، پھر یہ سازشیں کرتے، مکاریاں کرتے۔ اس پس منظر میں ذکر آ رہا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکھائیں لوگوں کو رحمت کا مزہ ایک تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اسی وقت وہ ہماری آیات کے بارے میں حیلے کرنا شروع کر دیتے، مکاریاں کرنا شروع کر دیتے، اللہ کی آیات کا مذاق، اللہ کے احکام کا انکار، اور نہ جانے کیا کچھ مصیبت تھی تو دل نرم ہوئے، التجائیں کروائیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے راحت عطا فرما دی تو اللہ کی آیات کے بارے میں چال بازیاں کر رہے ہیں، مخالفت میں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ سب سے جل اور بہتر اور سب سے تیز تدبیر فرمانے والا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک تم مکاریاں جو کچھ کرتے ہو وہ ہمارے فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ وہ جو کشاکش چل رہی ہے اس کے دوران میں اللہ کی طرف سے تبصرے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا بیان، ایک مشرک کے باطن میں بھی فطرت میں توحید موجود ہے، اس کا تذکرہ وہ آ رہا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور دریا میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ ان کے ساتھ انہیں لے کر پاکیزہ ہوا کے ساتھ چلیں، یعنی کشتیاں ان کو لے کر چلیں، وفرحوا بہا، اور وہ لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، خوب ماشاءاللہ کشتی میں سوار ہیں، چل رہے ہیں، سفر جاری ہے۔ جاءتھا ریح عاصف، اس کشتی پر ایک تند و تیز ہوا آئی، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پر ہر طرف سے موجیں آ گئیں، وظنوا، اور انہوں نے جان لیا، انہم احیط بہم، کہ بے شک وہ گھیر لیے گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کرتا ہے، اس کی فطرت میں بھی اللہ کا تعارف موجود ہے۔ گوٹ پھنسی تو اللہ ہی یاد آیا، چنانچہ مشہور واقعہ ابو جہل تو کفر پہ گیا، ابو جہل کا بیٹا، اب ان کا ادب سے نام لیں گے، اکرمہ رضی اللہ عنہ، فتح مکہ کے بعد کا معاملہ ہے، یہ بھاگ لیے تھے کیونکہ قتل ہو جانے کا اندیشہ تھا، اور کشتی میں بھاگ رہے تھے اور کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو اللہ نے کہا اللہ کو پکارو، انہوں نے کہا اللہ کو پکارو، لات منات عزا جن دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ان کو، کہا نہیں اللہ بچانے والا۔ اچھا یہ سمندر میں اگر اللہ بچانے والا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی بچانے والا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے بچا لے تو میں تیری ہی مانوں گا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اللہ نے بچا لی، وہ تو ایمان لے آئے تھے، وہ تو ایمان لے آئے تھے۔ عام مشرکین کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دے دی اس وقت زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے۔ یہ ہے کہ جو احسان فراموشی کا معاملہ، یہ تو مشرکین کا طرز عمل ہو گیا، لیکن ایک نقطہ سامنے آیا کہ فطرت انسانی میں توحید کا تعارف موجود ہے، ایک بڑی ہستی کا تصور موجود ہے کہ وہی بچانے والا ہے، وہی نفع دینے اور نقصان پہنچانے والا ہے، اور اس کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد اللہ کو بھول تو نہیں جاتے، غافل تو نہیں ہو جاتے۔ آج اس پورے عالم پر ایک وبا کا معاملہ ہے، ہم بڑے روئے ہیں نا اللہ کے سامنے، بڑے گڑ گڑائے ہیں نا اللہ کے سامنے، ہمارے لیے تو مساجد میں جانا مشکل ہو گیا، نمازوں میں جانا مشکل ہو گیا نا، اب روئے اللہ کے سامنے، اللہ راحت دے گا انشاءاللہ، اللہ عافیت دے گا انشاءاللہ، اللہ امن دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ سجدوں کی کثرت ہوگی کہ نہیں؟ رب کے سامنے جھکیں گے کہ نہیں؟ جھکے رہیں گے کہ نہیں؟ گناہوں کو چھوڑیں گے کہ نہیں؟ یہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری شرارت کا وبال تمہیں پر ہوگا، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال پانی جیسی ہے، ہم نے اسے آسمان سے اتارا، بارش کا برسنا،
فاختلط به نبات الارض، تو اسے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو کر نکلا، مما یاکل الناس والانعام، جس سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور وہ مزین ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اس پر اچانک ہمارا حکم رات میں یا دن کے وقت آ گیا، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم نے اسے کٹا ہوا ڈھیر کر دیا گویا وہ کل تھی ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بارش برستی ہے، فصل اگتی ہے، لہلہاتی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، یہ کبھی فصل پیلی پڑ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی، چورا چورا ہو جاتی، ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ایسے ہی ہے نا، جوانی کے جوبن پر آ کر انسان بھی اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگتا ہے، کچھ طاقت مل گئی، اقتدار مل گیا، اختیار مل گیا، مال مل گیا، دولت مل گئی، منصب مل گیا، ہے نا، اترا رہا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، اسی مٹی سے بنا اسی مٹی میں ڈالا جائے گا اور ہاں پھر نکالا بھی جائے گا۔ فرق کیا ہے، جو فصل کٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کسی فصل کو دیکھ کر، کسی لکڑی کو دیکھ کر، کسی فصل کو دیکھ کر کہ کاش میں ایک فصل کی طرح ہوتا، میں ایک لکڑی کی طرح ہوتا، وہ جل کر ختم ہو جاتی، اس کو دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، لیکن ابوبکر صدیق کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، حساب کتاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ ہمیں موت آنی ہے، کل کی تیاری کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وہ دار السلام جنت کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سلامتی کے گھر جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر مزید ہدایت اور استقامت عطا فرمائے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے عمدگی کا عمل اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی ہے۔ کیا ہے مزید؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا دیدار ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ اللہ اکبر، وہ 14ویں کا چاند بندہ جیسے دیکھتا ہے ایسے بندہ اپنے رب کو دیکھے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے، وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اس زیادہ کو حضور نے فرمایا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار۔ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چڑھی ہوگی، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چڑھے گی اور نہ ذلت۔ یہ ذلت کا معاملہ تو کفار کے لیے ہوگا، نافرمانوں کے لیے ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا انجام، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چڑھے گی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے ہیں تاریک رات کے ٹکڑے سے، کالے ہو رہے ہوں گے، گناہوں کی نحوست چہروں پر ہوگی، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ اللہ اس برے انجام سے بچائے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، سلسلہ جاری